بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بچے؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی دے، کامیابیاں دے اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ آپ لوگوں کو میں نے یونٹ 1 جو ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گروپ میں اس کے ریفرنسز بھی ایڈ کیے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے سم اپ کرنا سیکھ لیا، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے اس کو۔ تو اب میں جسٹ آج آپ کو اس کی مشقی سرگرمیاں دوں گی، آپ اچھا سا اس کی ایکسرسائز پہ کام کیجئے اور لرن اچھے طرح سے کرنی ہے۔ اور ایک بات، ایکسرسائز کے اینڈ پہ ایک پیراگراف ہے، اس پیراگراف پہ آپ کا مطلب ہوم ورک یہ ہے کہ ریٹن جو ہے اس پہ سیاق و سباق، حوالہ متن، تشریح، جو میں نے 5 اسٹیپس آف تشریح آپ کو سمجھائے تھے بورڈ پہ ایک پیٹرن اور اسکیچ بنا کے، اس کے اکارڈنگ آپ نے وہ ہوم ورک اپنا لکھنا ہے، اور ایک آپ نے اس لیسن کا خلاصہ لکھنا ہے۔ یعنی یہ 2 آپ کے جو ہیں وہ آج کے ہوم ورک ہیں۔ باقی آپ نے مشقی سرگرمیاں یاد کرنی ہے، تو چلیں آج ہم اپنا جو ہجرت نبوی ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ٹاپک ہے، اس پہ آج میں آپ کو مشقی سرگرمیوں کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ ویسے تو آپ کو اچھی طرح سے علم ہے کہ آپ نے اس میں فل ان دی بلینکس ہیں، اس میں ٹرو فالس ہیں، MCQs ہیں، یہ ساری چیزیں، اور کویسچن آنسرز بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ کچھ بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ورڈ میننگز نہیں آتے پیپر میں، ہمیں اس طرح، تو اب جو پیپر میکر ہے، پیپر سیٹر ہے، وہ اتنا شارپ اور اتنے سمارٹ طریقے سے وہ پیپر سیٹ کرتے ہیں کہ وہ انہی چیزوں کو جو ہے آپ کے MCQs کی شیپ بنا دیتے ہیں، جو آپ کے ورڈ میننگز ہوتے ہیں ان کو بھی، جو آپ کی فل ان دی بلینکس ہوتی ہیں ان کو بھی، تو ان شیپ آف MCQs آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے سارے کا سارا۔ سب سے پہلا آپ کا جو سوال ہے وہ ہے مختصر جواب دیں، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اور مختصر سے مطلب بالکل 1 ورڈ یا 1 لائننگ آنسر نہیں ہوتا، آپ نے 3 to 4 لائنز میں کم از کم اس آنسر کو لکھنا ہے۔ اس کی میکسیمم جو لینتھ ہے وہ 5 لائنز ہیں، اور منیمم جو ہے وہ 3 لائنز ہیں، یعنی آپ کا آنسر 3 لائن سے چھوٹا جو ہونا چاہیے، اور 4 لائن سے یا 5 لائن سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہی اسی لیسن میں ایک کویسچن آگے آ جانا ہے، سراقہ بن جشم کیسے تائب ہوا، وہ واقعہ ہے، اس واقعے کو ہم 5 لائن سے آگے لے کے جا سکتے ہیں، اس کا ایک پیراگراف بن سکتا ہے، تو اس میں آپ اس رول کو فالو نہیں کریں گے۔ جیسے اسی میں ایک اور کویسچن، حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہے، تو حضرت امیر سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ بچے اتنا لکھ دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا تھوڑا سا یہ بتاتی ہوں کہ آپ کیسے ان آنسرز کو ایک بہترین جو ہے وہ آنسر بنائیں گے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے لیسن کی سٹارٹنگ 3 لائنز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور مسلمانوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوئی، تو حافظ عالم نے انہیں ایک ایسی پرسکون اور پرامن جگہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یعنی آپ کے جو لیسن جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، جو ہجرت نبوی، پہلے آپ نے ہجرت کے معنی لکھنے ہیں۔ ہجرت کا مطلب اللہ کی مرضی اور خوشنودی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، نقل پذیری ہے۔ تو اس کی تعریف کرنے کے بعد آپ نے ہجرت نبوی کے بارے میں بتانا ہے کہ تاریخ میں جو مومنین مکہ تھے، ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا بحکم خدا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی اور رضا کے لیے، تو اس کو ہم جو ہے وہ تاریخ میں ہجرت نبوی کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ بھی ہجرت نبوی سے ہی شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی آپ تو 1443 ہجری چل رہی ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو 2021 کا تو پتہ ہی ہے، وہ تو ایک عیسوی کیلنڈر ہے، تو ہمارا جو نبوی ہجری کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر ہے، وہ ہجرت نبوی سے ہی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت کی؟ آپ نے اس کو بھی 2 لائن 1 لائن میں بتانا ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی خدا جو ہے وہ نازل کی، تو نبوت کے اعلان کے 13ویں سال بہت سے مسلمان اسلام لا چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن مکہ میں ان کی زندگی ظلم و ستم سے دوچار تھی، اور ان کو کہیں بھی جو ہے وہ امن اور سکون نہیں مل رہا تھا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت کی۔ جو بچے نمبر لینا چاہتے ہیں وہ تو کم از کم اسی طریقے سے کریں گے۔ باقی اگر آپ 1 ورڈ دیکھیں، حضرت امیر سے علیہ السلام سے کون سی شخصیت مراد ہے، تو حضرت علی علیہ اکیلا لکھ دینے سے بھی آپ کے نمبر تو نہیں کٹیں گے، لیکن کوئی اتنا اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا۔ حضرت علی شیر خدا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، پہلے اسلام قبول کرنے والے فاتح غزوات اسلام تھے، انہوں نے بہت سی فتوحات اسلام میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ تو اس لیسن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، تو انہوں نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا، تو حضرت علی نے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پھر مدینہ جانا تھا، تو اتنی تھوڑی سی بات آپ کر سکتے ہیں، اور پھر کہ حضرت امیر سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ رسول پاک نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو امانتیں لوگوں کی حضور پاک کے پاس موجود تھیں، وہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب آپ آؤ گے مکہ، تو یہ امانتیں جو ہے وہ آپ نے ان لوگوں کے حوالے کر کے جو پھر جو ہے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنا ہے۔
تو یہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنی ہیں۔ حضرت اسماء کون تھیں؟ حضرت اسماء جو تھیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ یہ سارا ان کا تعارف جو ہے وہ آپ نے اس میں 2-3 لائنوں میں کم از کم 2 لائنز میں ضرور بتائیں۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ 100 سرخ اونٹ۔ سرخ اونٹ سے مراد یہ ایک بڑی اعلیٰ نسل کے اونٹ ہوتے ہیں جو باقی اونٹوں کی 10 اونٹوں کی قیمت کے برابر ایک اونٹ ملتا ہے۔ تو عربوں میں یہ 100 اونٹ جو تھے بہت بڑا خزانہ تھا۔ جیسے آج آپ کو کوئی 1 کروڑ کہہ دے تو وہ بہت بڑی اس وقت مالیت تھی، تو وہ جو ہے وہ انہوں نے انعام مقرر کیا حضور پاک کو حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کرنے کا۔ تو سراقہ بن جشم والا سارا واقعہ آپ کی بک میں ہے، آپ نے اس واقعے کو 5 to 7 لائنز میں بھی لے آئے ہیں، 5 to 7 سے اوپر بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایز اٹ از اس پوری بک میں سے وہ پورا ہی پیسج ایز اٹ از اٹھا کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کا اگلا کویسچن ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ بہت سی امانتیں جمع تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، 3 راتیں غار میں گزاری یہ سارا۔ اور یہ لاسٹ میں جو میں نے آپ کو مشقی سرگرمی دی ہے جو آپ نے لازمی کرنی ہے، پیپر میں اس کے 5 نمبر ہیں اور آپ کے پاس پیپر میں بھی اور ہوم ورک میں بھی، جب بھی آپ اس کو لکھیں اس کو لرن کریں اور ٹائم سیٹ کریں اور 10 منٹس میں آپ نے اس کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ جب بھی ہماری فزیکل انشاءاللہ کلاس ہوگی تو آپ کو بورڈ پہ میں ٹائم مینجمنٹ آف اردو پیپر ضرور سمجھاؤں گی کہ آپ نے کس کویسچن کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ یہاں پہ بھی میں نے اس سرگرمی میں آپ کی یہی بات ملحوظ رکھی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو خلاصہ ہے آپ کو حجت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنے میں اگر پیپر میں آتا ہے تو آپ نے اس کو 10 منٹس میں کمپلیٹ کرنا ہے، آپ کے پاس 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا یہی آج کا جو ہے وہ کام تھا، اور باقی میں نے آپ کے پاس ہجرت نبوی کے حوالہ جات اور بہت امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کو چاہیے تھی وہ میں نے گروپ میں شیئر کر دی ہوئی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اوکے، اللہ حافظ۔